اس نے اب توبہ کر لی، مسجد میں جاتا ہے، نماز ادا کرتا ہے۔ تو اب جو 5 وقتہ نمازی ہے تو اسے یہ نہیں چاہیے کہ اس پر طنز کرے کہ ابھی تک شراب پیتے رہے، ابھی تک جوا کھیلتے رہے اور اب مسجد میں آ رہے ہو، اب نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہو۔ ایسا کہنے والا اس کا انجام بڑا سخت ہوتا ہے۔ آؤ میں ایک عالم دین کی کہانی بتاتا ہوں۔ ایک عالم دین بغداد شریف میں رہا کرتے تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس ان کے بہت زیادہ طالب علم تھے، پڑھنے آیا کرتے تھے، ان سے علم سیکھنے آیا کرتے تھے۔ تو ایک دن عالم صاحب کا حج جانے کے لیے پروگرام بنا، تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ چلو ساتھ میں چلتے ہیں۔ تمام شاگردوں کو ساتھ میں لیا اور نکل گئے۔ جانے کے بعد چلتے رہے، ایک گرجا گھر پڑا۔ گرمی بڑی شدید تھی، بڑی شدت کے ساتھ گرمی تھی، بہت تیزی سے دھوپ تھی، پسینے آ رہے تھے۔ تو کہا کہاں آرام کیا جائے، کوئی چھاؤں نظر نہیں آ رہی تھی، تو ایک گرجا گھر دکھ رہا تھا۔ عالم صاحب نے کہا گرجا گھر ہے، چلو اس کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ گرجا گھر کے سائے میں بیٹھے، آرام کیا، چلو اسی کے سائے میں بیٹھ کے آرام کر لیتے ہیں۔ کرتے نیند آ گئی، تو بچے جو تھے شاگرد تھے وہ سو گئے اور عالم صاحب کو نیند نہیں آئی۔ عالم صاحب اٹھے، سو گئے سب اور وضو بنانے کے لیے پانی تلاش کرنے لگے۔ پانی تلاش کر رہے تھے تو پانی تو نہیں ملا۔ گرجا گھر کی چھت پر ایک لڑکی دکھائی دی، بڑی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی تھی۔ گرجا گھر پر جب انہوں نے دیکھا لڑکی کو تو اب وہ پانی کو بھول گئے، وضو کو بھول گئے کہ ہم پانی تلاش کر رہے ہیں وضو کے لیے، بلکہ وہ لڑکی کو دیکھنے لگے۔ لڑکی کو دیکھ رہے تھے، لڑکی تو آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، لیکن ان کا دل جو تھا اس لڑکی پر آ گیا۔ اب پانی چھوڑ دیا، وضو بنانا بھول گئے، گرجا گھر کے دروازے پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے راہب نکل کے آیا۔ کیا بات ہے، کون ہو؟ کہ میں فلاں جگہ کا فلاں عالم ہوں اور حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ایسی ایسی بات ہے، میں نے ابھی آپ کی جو گرجا گھر کی چھت ہے اس پر لڑکی دیکھی، بڑی حسین و جمیل، بڑی خوبصورت لڑکی۔ السلام علیکم ناظرین، میں شہباز رضا غازی پوری۔ ابھی آپ نے سماعت کرنی ہے حضرت مولانا تحسین رضا جیلانی صاحب کی تقریر، جو کہ آج بہت ہی عمدہ تقریر آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ حضرت مولانا تحسین رضا جیلانی صاحب کی بہت ہی بہترین خطاب۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اس کو سنیں گے تو آپ کا دل مچل جائے گا۔ آج کی تقریر کا عنوان ہے انا، کہ انا ہم کو گھمنڈ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ جس انسان کے اندر گھمنڈ ہوتا ہے، انانیت ہوتی ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اس لیے لہٰذا جس انسان کے اندر گھمنڈ و تکبر ہو، اس سے بچنے کی کوشش کرے، انانیت اپنے اندر سے ہٹا دے، اپنے اندر نرمی پیدا کرے۔ یہ انسان کی اچھی اخلاق میں سے یہ چیزیں شامل ہے۔ آئیے اس ویڈیو کو پورا سنتے ہیں۔ کی ہے وہ آپ کی کون ہے؟ کہ تم اس لڑکی کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم مسلمان ہو، عالم دین ہو، تم اس لڑکی کے بارے میں پوچھ کر کیا کرو گے؟ کہ بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے؟ تم کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ بالکل۔ اچھا، کہ بڑی حسین و جمیل ہے، آپ کیا اتنا کر سکتے ہیں کہ اس لڑکی سے آپ یہ معلوم کر لیں کہ وہ مجھ سے نکاح کر لے، مجھ سے شادی کر لے؟ راہب نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو آپ، مسلمانوں کے عالم دین ہو اور آپ ایسی باتیں کرتے ہو، آپ کی مجھ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی؟ کہا اللہ کے بندے میں کیا کروں، میرا دل اس لڑکی پر آ گیا ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ہر قیمت پر میں تیار ہوں، جو وہ چاہے گی میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، میں اپنی بیٹی سے معلوم کرتا ہوں۔ ویسے تو جو چاہے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، تم مسلمان ہو، اور ویسے تو وہ راضی نہیں ہو سکتی ہے، اور اگر ہاں کوئی اور ہوتا تو میں اس کی شادی بغیر کچھ پوچھے اس سے کر دیتا، لیکن تم مسلمان ہو، عالم دین ہو، تم پر یہ اچھا نہیں لگے گا۔ اس نے کہا کہ جاؤ تو صحیح، آپ اس لڑکی سے پوچھو، اب میں کیا کروں، میرا دل اس پر آ گیا ہے، وہ جو چاہے گی مجھے منظور ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ راہب اپنی بیٹی کے پاس گیا، اس نے پورا واقعہ سنایا، ایسا ایسا واقعہ ہے۔ اس کی بیٹی نے کہا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں شادی کرنے کے لیے، لیکن شرط ہے، ان کو بولو کہ وہ نصرانی دین قبول کریں۔ سب سے پہلی بات، نصرانی دین میں آ جائیں، میں ان سے شادی کروں گی۔ کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے آ کے عالم صاحب سے کہا کہ آپ نصرانی دین میں آ جائیے،
بیٹی کہتی ہے میں اس نے تیار ہوں شرط رکھ شادی دیا کرنے۔ نصرانی دین قبول کرنے کے لیے۔ اس عالم نے فوراً ہی نصرانی دین قبول کر لیا اور اپنا دین چھوڑ دیا۔ جب یہ عالم نصرانی ہو گیا تو راہب نے کہا دیکھو تمہارے اللہ پاس اکبر مہر کے لیے کبیرہ۔ تو کچھ ہے نہیں، اب تم فقیر آدمی ہو، کہاں سے ادا کرو گے؟ تو کہا مجھے بتاؤ کوئی اگر میرے لائق کام ہو تو میں کمائی کر لوں گا اور جو بھی مجھے محنت کے پیسے ملیں گے میں ان سے مہر چکا دوں گا۔ کہا اچھا، کہا ٹھیک ہے 1 سال تک تم خنزیر چراؤ گے، 1 سال تک خنزیروں کی دیکھ بھال کرو گے۔ وہ عالم جس سے خطبہ دیا اللہ کرتا تھا اکبر۔ اسی عصا سے اب وہ وہ بھی خنزیر چرانے عالم کے لیے صاحب وہ بھی جاتا ہے، خنزیر چرائیں گے۔ خنزیروں کی دیکھ بھال کرتا اللہ ہے۔ اللہ۔ ادھر اس کے جو شاگرد تھے یہ نیند سے بیدار ہو گئے اور یہ اتنے جلدی ہو گیا 1-2 گھنٹے کے اندر یہ ساری باتیں ہو گئی۔ وہ دروازے پر گیا گرجا گھر کے، راہب سے ملاقات ہوئی، اس کی بیٹی سے بات ہوئی اور ادھر یہ 1-2 گھنٹے کے اندر سارا کچھ معاملہ ہو گیا۔ ادھر شاگرد اٹھ گئے، شاگردوں نے دیکھا کہ استاد صاحب کہاں ہیں، استاد صاحب کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ استاد صاحب کو ڈھونڈتے رہے تو گرجا گھر کے راہب سے معلوم چلا سارا واقعہ، تو شاگردوں کو بہت شرمندگی ہوئی، بہت ندامت ہوئی اور کہنے لگے یہ کیا کر دیا ہمارے استاد نے۔ وہ بے دوڑتے شک ہوئے شرمندگی گئے کی اس بات جگہ ہی پر ہے۔ جہاں وہ عالم وہ اسی عصا سے جس سے خطبہ دیا کرتا تھا وہ خنزیر چلا رہا تھا۔ گئے، کہا اللہ کا خوف کرو، آپ ہمارے استاد ہو اور آپ یہ کیا اللہ کر رہے ہو؟ اکبر۔ قرآن کی آیتیں سنائیں، اچھی اچھی باتیں بتائیں۔ تو وہ بولا کہ تم مجھے نہ بتاؤ، میرا دل اب اس لڑکی پر آ گیا ہے، اب مجھے نہ بتاؤ کیونکہ تم سے زیادہ تو میں جانتا ہوں۔ کوئی اثر نہیں ہوا۔ شاگردوں نے کہا ٹھیک ہے جیسا تم کرو، بے شک۔ اسے چھوڑ دیا اور حج کرنے کے لیے چلے گئے۔ شاگرد کچھ جب اثر ہی وہاں سے نہیں ہوا۔ واپس آ گئے تو انہوں نے صلاح مشورہ کیا کہ چلو دیکھتے ہیں استاد صاحب کا کیا حال ہے، ابھی بھی وہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے، ایک بار اور سمجھاتے ہیں ان کو۔ شاگرد آئے نہیں عالم کے مانیں گے۔ پاس اور پھر قرآن کی آیتیں سنائی، پھر دینی باتیں بتائیں، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ خنزیر چرا رہا تھا۔ شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے استاد صاحب کو بہت سمجھایا لیکن وہ کچھ نہ بولے۔ ہم پھر اپنا حسرت زدہ دل لے کر ادھر سے واپس ہوئے تو ابھی ہم تھوڑی دوری چلے تھے کہ پیچھے سے آواز آنے لگی، ایک آواز آ رہی تھی، رکو 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 اللہ کے بندو رکو۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ہمارے استاد صاحب تھے۔ وہ آواز دے رہے تھے رکو، ہمارے قریب آئے اور کہنے لگے سنو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ استاد صاحب نے کہا یہ جو سب آپ نے دیکھا اللہ ہے کے نا، رسول ہیں۔ یہ سب ایک آزمائش تھی، مجھ سے کوئی خطا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب لیا اس کا، اور میں آزمائش میں تھا، میں نے اب توبہ کر لی ہے۔ جو تم نے دیکھا ہے ابھی تک ان ساری باتوں سے میں نے توبہ کر لی ہے اور الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ شاگرد کہتے ہیں ہمیں بڑا خوشی ہوئی، ہم بہت خوش ہوئے اور استاد صاحب کو لے کر اپنے استاد صاحب کے ساتھ پھر ہم بغداد شریف لوٹ آئے۔ شاگرد کہتے ہیں کہ ویسے ہی اسی طریقے سے ہم پھر استاد صاحب کے پاس پڑھنے لگے۔ ایک دن استاد صاحب کے پاس پڑھ رہے تھے تو دروازے پر کوئی آیا، دروازہ کھٹکھٹایا اس نے، تو ہم نے دروازہ کھولا، دروازے پر ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی۔ اس عورت نے کہا کہ ہم آپ کے استاد صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، ان سے بولو کہ فلاں راہب کی بیٹی ان سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ جب استاد صاحب کو بتایا گیا تو استاد صاحب باہر آئے تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں اب اپنا دین بدل چکی ہوں، آپ کے دین میں آ چکی ہوں۔ میرے خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، انہوں نے دین محمدی کے بارے میں مجھے بتایا، سمجھایا، میں بس اسی ٹائم سے کلمہ پڑھ چکی ہوں، اب آپ کے پاس آئی ہوں، آپ بھی مجھے کلمہ پڑھا دو، آپ کے دین میں داخل ہونا چاہتی ہوں۔ استاد صاحب نے اس لڑکی کو کلمہ پڑھا دیا اور جب وہ کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہوئی پھر کہنے لگی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو استاد صاحب نے پھر اس لڑکی سے نکاح کر لیا۔ تو شاگرد کہتے ہیں کہ پھر ہم اسی طریقے سے استاد صاحب سے پڑھنے لگے تو استاد صاحب سے ایک بار ہم نے پوچھا کہ حضرت مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو اس آزمائش میں پڑے تھے کس وجہ سے پڑے تھے؟ آ گئی وہی بات نکل گئی جو شروع میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ بیٹو سنو، یہ آزمائش میں اس لیے پڑا تھا کہ میں جا رہا تھا تو ایک نصرانی دھرم کا انسان آ کے میرے گلے سے لگ گیا، جیسے ہی میرے گلے سے لگا تو میں نے اسے جھٹک دیا، میں نے اسے جھنجھوڑ دیا، دور ہٹا دیا، دور ہٹ، تجھ جیسا ناپاک انسان میرے گلے لگتا ہے، میرے کپڑے خراب کر دیے۔ مطلب میں نے اپنی انا میں آ کے اسے بہت کچھ کہہ دیا۔ جب اس نے اتنا سنا تو مایوسی کے ساتھ پیچھے ہٹا اور کہا تمہیں کیا پتا کہ تم مجھ سے بہتر ہو،
کہ میں تم سے بہتر ہوں، اللہ سب جانتا ہے، اس کا دل ٹوٹ گیا۔ بے شک اس نے کہا اور جاتے وقت یہ تو کہا کسی کو نہیں کہ معلوم۔ تمہیں نہیں پتا میں داخل اسلام ہو چکا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور تم نے اس طریقے سے مجھے جھنجھوڑ کر اپنے سے الگ کیا ہے، سبحان اللہ اللہ۔ اس کا حساب لے گا۔ اسی وجہ سے میں اتنی بڑی آزمائش میں پڑا۔ تو انسان کو کبھی بے شک۔ گھمنڈ تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک غریب انسان ہے اور وہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے خوش اخلاقی سے ملتا ہے، تو آپ کو یہ نہیں چاہیے کہ اس کو نظر انداز کر دو یا اس کو ڈانٹ کر بھگا دو۔ اگر آپ کا کوئی اسٹیٹس ہے، آپ اچھی حیثیت رکھتے ہیں، بے شک۔ مالدار ہیں، اور آپ کے پاس اگر کوئی غریب آ کے بیٹھ جائے تو ایسا نہ کرنا کہ غریب کو ہٹا دو، اس کو ڈانٹ کے بھگا دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ کے خوف سے ڈریں۔ بے شک۔